اور آپ نے گویا کہ بلاد میں اور اقالیم میں جاری فرمایا. اس مجموعے کو اگر نظر کر لیا جاوے تو یہ حضور کے حکم سے لکھا گیا اور یہ موطا امام مالک کے برابر ایک مستقل کتاب تو یہ ہو گیا. تو منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ ایک صدیوں بعد مرتب ہوا، یہ معلوم ہے کہ سفید جھوٹ ہے. اتنا مجموعہ تو حضور کے حکم سے لکھا گیا. ابھی حضور کی زندگی کے اندر جن لوگوں نے لکھا، اب اس مجموعے کا ذکر کرتا ہوں. میں نے بتلایا تھا نا کہ حدیث کا ایک ذخیرہ تو وہ ہے کہ جو حضور نے اپنے حکم سے لکھوا کر کے جاری کیا، اور دوسرا ذخیرہ حدیث کا کیا ہے کہ جو آپ کی اجازت سے صحابہ نے قلم بند کیا. ان کے اندر بہت سے واقعات ہیں. سنن دارمی میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہم جمع ہو جایا کرتے تھے نبی کریم کے گرد اور بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا. ایک واقعہ بیان کر دیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں. یہ عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں. جو مصر کے فاتح ہیں عمرو بن العاص، ان کے بیٹے ہیں. اور محدثین نے یہ لکھا کہ عجائب میں سے کہ یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں اپنے باپ سے 12 برس چھوٹے ہیں. یہ بیٹے جو ہیں یہ اپنے باپ سے 12 برس چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 12 برس کی عمر کے اندر جوان کر دیا تھا اور ان کے بیٹے ہوئے جو. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص بڑے عابد و زاہد تھے اور دن کو روزہ رکھتے رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کو شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو قلم بند کریں. تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہ ہم صحابہ جمع ہو جایا کرتے تھے نبی کریم کے گرد اور آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا وہ لکھ لیا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تو آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. آدمی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی راضی میں ہوتا ہے، کبھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کس حال کے اندر نبی کریم ہوتے ہیں. تو ہر حال میں جو کلمہ آپ کے زبان سے نکلتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں رک گیا لکھنے سے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتوں کو لکھا کرتا تھا حدیث کو، مگر ایک شخص نے مجھ کو نیوں کہا ہے تو یہ میرے دل میں شبہ ڈالا اس نے. تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے ایک صحیفہ اور آپ کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا اور جمع کیا. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے ایک ذخیرہ جمع کر لیا اور حدیثی کی کتابوں میں کہ وہ جو مجموعہ مرتب کیا عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے، اس مجموعے کا نام رکھا صحیفہ صادقہ. اس صحیفے کا نام کیا رکھا عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے؟ اس کا نام صحیفہ صادقہ اس کا نام رکھا. اور وہ غائب درجے ان کو محبوب تھا اور مرغوب تھا. اس میں کلام ہوا علماء کا کہ وہ جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے صحیفہ لکھا تھا اور آپ کی احادیث کا مجموعہ قلم بند کیا تھا آپ کی زندگی میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو ہے اس کی تعداد اور ضخامت کتنی ہوگی جو ہے. تو روایتوں میں تو کہیں صراحت تو نہیں ملی کہ کتنا ہے، لیکن قیاس اور اندازہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتنا ہوگا. وہ قیاس اور اندازہ سنو. صحیح بخاری میں ہے کتاب العلم میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث کا روایت کرنے والا اور بیان کرنے والا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں، الا یہ کہ مجھ سے بڑھ کر اگر ہیں تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص تو مجھ سے بڑھ کر ہوں گے اور کوئی مجھ سے بڑھا ہوا نظر نہیں آتا. اور دلیل کیا بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ؟ الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو فانه کان یکتب ولا اکتب. عبداللہ ابن عمرو تو لکھ لیا کرتے تھے نبی کریم کے ارشادات کو اور میں قلم بند نہیں کیا کرتا تھا، میں یاد کر لیا کرتا تھا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایت میں بڑھا ہوا اگر کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہوگا. اس روایت کو ذہن میں رکھ کر کے یہ سمجھیے کہ ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی روایت کرنے والا نہیں،
تو علماء محدثین نے نقل کیا کہ اجماع ہے تمام علماء کا کہ ابو ہریرہ سے زیادہ کوئی روایتیں بیان کرنے والا نہیں ہوا جائے صحابہ میں. اور ابو ہریرہ کی روایتوں کا عدد کتنا ہے؟ تو ابو ہریرہ کی روایتوں کا عدد یہ ہے، وہ 5374 کے قریب ان کا عدد پہنچتا جاتا تھا. 5000 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں گویا کہ امت کے سامنے تھے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ابو ہریرہ کی روایتوں کا عدد جو ہے 5000 سے متجاوز ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی بڑھ کر روایتیں کسی کو معلوم ہیں تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو ہیں کہ جو مجھ سے وہ لکھا کرتے تھے اور میں نے لکھا کرتا تھا. تو معلوم ہوا ان دونوں روایتوں کے ملانے سے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایتوں کی ضخامت اور ان کا صحیفے کا حجم جو ہوگا اس کے اندر 5000 حدیثوں سے زیادہ ہی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی جیسے. اور اگر مبالغہ بھی سمجھو تو 5000 نہیں ہوں گی تو 4000 حدیثیں تو ہوں گی کم از کم. تو جب ابو ہریرہ کی روایتیں 5000 سے زیادہ ہیں اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو العاص کے پاس مجھ سے زیادہ روایتیں ہیں تو ان کے پاس زیادہ روایتیں نہیں ہوں گی تو کم از کم ان کی برابر تو ہوں گی، قریب قریب تو ہوں گی. تو اگر قریب قریب بھی رکھ لو تو 4000 تو روایتیں ہوئی. یہ ایک صحابی کی روایتوں کا عدد کتنا ہو گیا؟ 4000 ہو گیا. تو یہ ایک صحابی نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو روایتیں قلم بند کی ہیں ان کی تعداد کم از کم 4000 بیٹھتی ہے حساب سے. اب لوگ بخاری پر اور مسلم پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو بخاری کی روایتوں کا عدد سن لیجیے. حافظ ابو عمرو بن صلاح نے لکھا کہ بخاری کے اندر 2 جلدوں میں جو کتاب موٹی چھپی ہوئی ہے اس کی حدیثوں کا عدد 7275 ہے. بخاری کی حدیثوں کا عدد کتنا ہے؟ 7275 ہے مع مقرر روایتوں کے ملا کر کے. اور محدثین نے اور ابن صلاح نے لکھا ہے کہ بخاری سے اگر مقرر روایتوں کو حذف کر دیا جائے اور فقط غیر مقرر روایتیں لی جائیں تو ان کی تعداد 4000 پر پہنچتی ہے. بخاری کے اندر جو ہے مقرر روایتوں کو حذف کر دی جائے تو اس کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ 4000 ہے بخاری کی روایت. اور بخاری کی اصل روایتیں جو ہیں مع مقررات کے وہ تو 7275 ہیں. اور مسلم کی روایتوں کے متعلق کتب حدیث میں کہ مسلم کی روایتیں جو ہیں پوری ملا کر مع مقررات کے 8000 ہیں. مسلم کی روایتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ مع مقررات کے ملا کر 8000 ہیں. اور مسلم کی مقرر روایتوں کو اگر حذف کر دو اور غیر مقرر روایتوں کو لو تو محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 4000 ہے. تو بخاری اور مسلم کی تعداد حدیثوں کی مقررات کے حذف کرنے کے بعد برابر ہو جاتی ہے. 4000 اس کی روایتوں کا عدد ہے اور 4000 اس کی روایتوں کا عدد ہے. میری غرض کیا ہے اس عرض کرنے سے؟ میری غرض عرض کرنے سے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابو ہریرہ کو بے اتفاق محدثین 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے روایتیں زیادہ معلوم ہیں کس کو؟ جو عبداللہ بن عمرو بن العاص کو. اور عبداللہ اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے. تو معلوم ہے کہ ان کی روایتیں 5000 سے زیادہ نہیں ہوں گی تو کم از کم 4000 تو ہوں گی. تو 4000 عدد ایک صحابی کی روایتوں کا ہو گیا، اتنا ہو گیا جتنی بخاری کا اور مسلم کا عدد ہے. تو یہ ایک صحیفے کی مقدار اور ضخامت بیان کر رہا ہوں کہ جو ایک صحابی نے مجلس میں بیٹھ کر قلم بند کی ہے نبی کریم کی. تو لوگ جو تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا، لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا، میں کہتا ہوں یہ ذخیرہ جو بخاری اور مسلم کا ہے یہ 4,000 کی تعداد میں ہے یہ ذخیرہ روایتوں کا. اور 4,000 جو ہیں اس کے اندر 2 جلدیں تیار ہو گئی اور مقررات کو حذف کر دو تو 1 جلد کی بمقدار ہے. تو 1 جلد کی بمقدار 4000 صحابے تھے. ایک صحابی نے روایت قلم بند کی نبی کریم کے مجلس میں بیٹھ کر. تو اس سے اندازہ کرو کہ اتنا 4000 کا ذخیرہ تو پیغمبر کی مجلس میں جمع ہوا جائے. تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ بخاری کا اور مسلم کا کہاں سے آ گیا، ارے بخاری اور مسلم کا جتنا ذخیرہ ہے وہ ایک صحابی کے قلم سے قلم بند ہوا ہے حضور کے مجلس میں بیٹھ کر. جائے تعجب کیا ہے اس کے ذخیرے پر جو اب جمع کیا جا رہا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی صحیفہ تھا اور سمرۃ بن جندب کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا. اور حضرت علی کے صحیفے کا ذکر بخاری کی روایتوں میں ہے اور سمرۃ بن جندب کے صحیفے کا ذکر جو ہے
یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کیا ہے تہذیب التہذیب میں. یہ دوسرا ذخیرہ ہوا. تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ جو ذخیرہ آپ نے اپنے حکم سے لکھوا کر جاری کیا اس کی تعداد اور مقدار جو 1000-2000 کے درمیان ہے، اور جو ایک صحابی نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر قلم بند کیا ہے اس کی تعداد 4000 کی بے مقدار پہنچ جاتی ہے، جو بخاری کی بے مقدار ہے. اور وہ پہلا ذخیرہ جو ہے وہ موطا مالک کی بے مقدار ہے. اور تیسرا ذخیرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد املا کرائے. صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد املا کرائے. ہر صحابی جو ہے وہ نبی کریم کے احوال کو اور زندگی کے واقعات کو بیان کرتا تھا. تو تمام صحابہ جو دنیا میں پھیل گئے تھے انہوں نے واقعات زندگی جو بیان کی اور قلم بند ہوئے، ان کی تعداد جو ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ وہ کم از کم 15-20 ہزار کے درمیان میں ہوگی. اور کوئی دلیل عقلی پوچھے، نقلی روایتیں جو ہیں وہ تو خیر کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوگی، میں عقلی دلیل بیان کر دیتا ہوں تاکہ قلب مطمئن ہو جائے. 2 چیزیں خیال کر لیجیے. پہلا تو نظر ڈال لیجیے صحابہ کی تعداد پر. اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں صحابہ کی تعداد کتنی تھی. تو ایک جماعت علماء کی جو کہتے ہیں 70,000 تھی تعداد، اور ایک جماعت کہتے ہیں صحابہ کی کل تعداد 1 لاکھ تھی، اور محققین جو کہتے ہیں کہ 1,24,000 تھی صحابہ کی تعداد. اور یہ قول راجح ہے. اور دلیل اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نبی کتنے آئے دنیا میں؟ تو فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے دنیا میں. اس کے بعد پوچھا ابو ذر غفاری نے کہ یا رسول اللہ رسول ان میں سے کتنے آئے؟ تو فرمایا کہ 313. تو جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں تو ان کی تعداد نبی کریم نے فرمایا کہ یہ 313 ہیں، بقدر رسولوں کے عدد کے ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا. تو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کی تعداد رسولوں کی برابر ہے 313. اور کل تعداد جو ہے صحابہ کی، جو العلماء ورثۃ الانبیاء جو حدیث میں یہ پیغمبروں کے گویا کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کا عدد جو ہے اور صحابہ کا عدد ہے یہ برابر کر دیا گیا ہے من جانب اللہ، تاکہ یہ نمونہ ہو جائے انبیاء کرام کا. اب اندازہ کیجئے کہ 1,24,000 صحابہ ہیں. ایک بات تو ذہن میں، نتیجہ بعد میں نکالوں گا. 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے، اور زمانہ نبوت کا کتنا ہے؟ 23 برس پیغمبری کا زمانہ گزرا. 23 برس زمانہ پیغمبری کا گزرا. 1 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ 360 دن ہوتے ہیں. 360 دن ہوتے ہیں. تو 360 کو اگر 10 میں ضرب دی جائے 360 کو تو 3,600 ہو جاتے ہیں. کیا کروں؟ 360 کو اگر 10 میں ضرب دی جائے تو کتنے ہوں گے؟ 10 سال کے کتنے ہوں گے؟ 3,600 دن ہو گئے. 20 سال کے کتنے ہو گئے؟ 60,000 سے زیادہ دن ہو گئے جا کر کے. 20 برس کے دنوں کی تعداد جو ہوگی وہ 60,000 برس سے زیادہ ہو جائے گی. 3 اور 3 دونی 6,000 برس، 6,000 دن تو یہ ہو گئے، اور 600 دونی 1,200 ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیے کہ 60,000 جو ہیں 60,200 دن بیٹھتے ہیں جا کر 20 برس کے جہاں، اور 3 برس کے دن اگر لگا لیے جائیں تو تقریباً 1,000 دن وہ ہوتے ہیں. تو 8,000 دن گزرے. آپ کی زمانے نبوت کے 8,000 دن گزرے. اگر ایک دن کے اندر پیغمبر نے 3 کلمے اور 4 کلمے فرمائے ہوں اور 4 حال سنے ہوں تو دن میں حدیثوں کا عدد شمار کرو. حساب تو لگاؤ. ایک پیغمبر ہے جس کے گرد عاشق جمع ہیں، جو ہے ایک نبی ہے اللہ کا اور نور ہدایت لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ عاشقوں کی طرح جمع ہیں اس کے گرد جو ہے. کیا 5 باتیں نہیں اس نے زبان سے کہی ہوں گی صبح سے لے کر شام تک جو ہے؟ تو نبی نے جو زبان سے کہا وہ بھی حدیث ہے، اور جو نبی نے کیا وہ بھی حدیث ہے، اور جو نبی نے جو گویا کہ لوگوں کو کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی وہ بھی حدیث ہے. تو کیا 10 حدیثیں نہیں ہو سکتی 24 گھنٹے کے اندر جو اس طریقے سے مرتب ہے؟ تو اگر 8,000 کو 10 میں ضرب دی جائے تو کتنا بیٹھتا ہے جا کر کے جو؟
تو 80,000 حدیثیں تو جب بیٹھتی ہیں کہ جب 10 کلمے روزانہ کے لے لیے جائیں پیغمبر کے جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ ارے ذخیرہ بہت کم ہے، ذخیرہ جو دعا کے جمع کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، جتنی تعداد دعا کے مسلمانوں نے، اور 1,00,000 صحابی 1,24,000 ہیں۔ اگر 1,24,000 صحابی نے ایک ایک بات بھی آپ کی نقل کرے تو 1,24,000 حدیثیں جب بن جاتی ہیں۔ اگر ہر صحابی ایک ایک کلمہ بھی آپ کا نقل کرے تو 1,00,000 حدیثیں تو آپ کی یہ بن جاتی ہیں جا کر۔ یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ صاحب کہاں سے آ گئی اتنی حدیثیں؟ ارے 1,00,000 عاشق جس کے ہوں 1,24,000، اس کے اگر 1,00,000 حدیثیں بیان ہو جائیں تو تعجب کیا کر رہے ہو تم لوگ جو ہیں؟ احمد ابن مسکوہ ایک فلسفی گزرا ہے حکیم، اور ابو علی سینا کا ہم اثر ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی کی کوئی تعلیم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ شریعت کی باتوں پہ کہتے ہیں نا کہ یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے دین کا مسئلہ۔ تو احمد ابن مسکوہ فلسفی ہے، ابو علی سینا کا ہم اثر ہے، وہ یوں کہتا ہے نبی کی کوئی بات عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن اور محال ہے۔ دلیل عقلی بیان کرتا ہے، فلسفی دلیل۔ یوں فرماتا ہے کہ انبیاء جتنے گزرے ہیں فقیر درویش گزرے ہیں، انبیاء جتنے گزرے ہیں فقیر درویش گزرے ہیں، ان کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے کے دینے کے لیے کہاں سے آتا؟ اور بادشاہ اور سلاطین عالم جو گزرے ہیں ان کے پاس خزانے موجود ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنے وفاداروں کو دینے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے پاس خزانے موجود ہیں دولت کے اور حکومت کے، لیکن آج تک روئے زمین پر کسی بادشاہ کا کوئی عاشق سننے میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں احمد ابن مسکوہ کسی بادشاہ کا کوئی عاشق سننے میں نہیں آیا آج تک کہ کوئی بادشاہ پر عاشق ہو، اور انبیاء کے سبھی کے سب عاشق نکلے، ہر ایک اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے نبی پر۔ اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ انبیاء کے عاشق گزرے ہیں اور بادشاہوں کا کوئی عاشق نہیں، اور کہتا ہے احمد ابن مسکوہ اس کے بعد کہ دیوانے پر کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا، عاقلی پر عاشق ہوا کرتے ہیں۔ اگر عاشق ہو سکتا ہے کوئی تو عاقل پر تو عاشق ہو سکتا ہے، اور دیوانے پر کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا۔ معلوم انبیاء کی باتیں عین عقل کے مطابق تھی کہ جو عقلاء اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے صحابہ تھے وہ عاشق جانثار تھے، اور اس سے بڑھ کر عشق کی کیا ہوگی کہ آدمی کو سب سے زیادہ دنیا میں محبوب اپنی بیوی اور اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے۔ آدمی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنی اولاد اور بیوی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا تو بیویوں کو طلاق دے کر اور بچوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے، اس پیغمبر کے دامن کو تھامے میں ہے اور بیوی کو لخت جگر کو چھوڑ کر کے جا رہے۔ یہ عشق کی انتہا ہے کہ جو سوائے نبی امی کے کہیں نہیں پایا جاتا۔ تو جس نبی امی کے 1,24,000 عاشق جانثار ہوں، اگر وہ ایک ایک کلمہ بھی روایت کریں تو 1,24,000 حدیثوں کا ذخیرہ پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ کہاں سے آ گئی یہ حدیثیں، یہ مسخرے ہیں اور ان کو خبر کچھ نہیں ہے جائے گا۔ تو 1,24,000 حدیثوں کا ذخیرے کا جواز اور امکان میں نے تمہیں بتلا دیا کہ عقلی طور، اور یہ جو میں نے بتلایا یہ 1,24,000 کا، یہ تو ان روایتوں کے متعلق بیان کیا کہ جو 23 برس کی مدت میں، اور جو آپ کے دوست احباب تھے، یہ جو آپ سے عمر میں بڑے تھے اور جنہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا 63 برس تک کے دیکھا، انہوں نے جو آپ کی زندگی کے احوال بیان کیے ان کو اگر شامل کرو تو 63 برس کے احوال اگر سارے لوگ دیکھنے والے بیان کریں گے تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں پہنچیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ تھانے بھون میں ایک مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حاجی میاں نوجی نور محمد کے خلیفہ۔ تو کوئی صاحب لندن سے تعلیم پا کر کے آئے تو کہیں مولانا کی مجلس میں پہنچے تھانے بھون میں، تو مولانا نے کہیں لوح محفوظ کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو وہ مسخرہ کیا کہنے لگے کہ صاحب کتنی بڑی ہوگی لوح محفوظ؟ تمسخر کے طور پر کہا کہ وہ لوح محفوظ کتنی بڑی ہوگی؟ ناگوار گزرا، مولانا کو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کہا مولانا نے کہ اچھا بھائی تم لندن ہو کر کے آئے ہو، تم 4-5 برس رہ کر کے آئے ہو، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، میں لیٹتا ہوں،
تم مجھے اپنے کچھ حالات لندن کے سنا اور واقعات دیں۔ یہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے لندن کے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کے واقعات سناتے رہے مولانا، سنتے رہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ مولانا کہ بھائی اگر تم اپنے ان واقعات کو قلم بند کرو تو کتنی کتاب آ جائے گی، کتنی تحریر میں آ جائیں گے جہاں۔ کہنے لگے حضرت کم از کم 1000 صفحہ تو چاہیے ان حالات کے قلم بند کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ آپ کے قلب کے اندر یہ سب واقعات یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں؟ کہا حضرت یاد۔ کہا آپ کا قلب کا حجم کتنا بڑا ہے؟ فرمایا آپ کے قلب کا حجم کتنا بڑا ہے؟ اب دم بخود یوں کہا کہ تو اس لوہے محفوظ کا کیا حال پوچھتا ہے؟ یہ تیرے دل میں تیرا دل جو ہے لوہے محفوظ کا نمونہ رکھا ہوا ہے، ہزاروں واقعات ہیں اور اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ایک نقشہ دوسرے نقشے سے ٹکرانے رہا اور کوئی التباس رشتے نہیں ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جو تھے وہ نبی کریم کی زندگی کے حالات کے لیے ایک لوہے محفوظ کا نمونہ تھا، سب وہاں سے نقشے آ جائے۔ لوگ لندن میں ہو کر کے آتے ہیں اور جرمن میں اور وہاں کے واقعات ان کے دل پر نقش ہوتے ہیں۔ تو جب نفسانی چیزیں جو ہیں تمہارے دل پر نقش ہو سکتی ہیں تو پیغمبر کے روحانی فدائیوں کے دل پر پیغمبر کی چیزیں کیوں نہیں نقش ہو سکتی اور وہ کیوں نہیں بیان ہو سکتے؟ جو ہے لندن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں پیش آتا، اور وہ پیغمبر نبی امی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بوریے پر بیٹھنے والے تھے جو ہیں ان کے گویا کہ حدیثوں کے بارے میں شکوک اور شبہات پیش آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذخیرہ وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کرام نے مرتب کیا، ان میں سب صحابہ نے مرتب کیا، میں فقط ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سن 7 ہجری کے اندر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ فقیر اور درویش تھے۔ مکے کے اندر مدینہ مدونہ کے اندر ایک چبوترا آپ نے بنا رکھا تھا فقراء اور مساکین کے لیے، تو ان فقراء اور مساکین کے اندر یہ ابو ہریرہ پڑے رہا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی خیرات صدقہ دے دیا، کھا پی کر کے بیٹھ رہے، اور مقصود زندگی کا یہ تھا کہ جو حضور فرمائیں گے اس کو سنوں گا اور یاد کروں گا۔ تو دن بھر حضور کے ارشادات کو سنتے، آپ کے احوال کو دیکھتے، اور رات کو ان کو اعادہ کرتے اور دہراتے۔ ایک دن ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں مگر یاد نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، اے ابو ہریرہ تو اپنی چادر بچھا۔ ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے اپنے 2 ہاتھ بڑھائے اور اپنی دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز اس طرح لے کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی جائے، اور ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر میں نے سینے سے لگا لی۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ خدا کی قسم اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا، جو چیز بھی میرے کان میں پڑی ہے مجھے یاد رہ گئی۔ ایک دفعہ کھانے بھون حاضری ہوئی حضرت مولانا شیخ صاحب کی خدمت میں، تو میں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا اور میں نے کہا کہ حضرت حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا کہ یہ جو حدیث میں آیا کہ نبی کریم نے 2 ہاتھ بڑھا کر لپیں، ایک لب بھر کر ابو ہریرہ، تو اب حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں ملی کہ آپ نے اپنے 2 ہاتھوں میں کیا چیز بھری اور کیا ڈالی ابو ہریرہ کی چادر میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجر نے یہ لکھا کہ روایات سے نہیں معلوم ہوا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا گمان یہ ہے کہ بعض دفعہ عالم غیب نبی کریم کے سامنے کر دیا جاتا تھا، جیسے صلاۃ الکسوف کے اندر ہے کہ جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، کبھی جہنم آپ کے سامنے کر دی گئی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عالم غیب کی چیزیں آپ کے سامنے کر دی جاتی تھی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابو ہریرہ کی درخواست کے وقت جو خزانہ حافظے کا ہے بارگاہ وہ آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ اس حافظے کے خزانے میں سے 1-2 لپیں بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالی اور بطور معجزے کے وہ ابو ہریرہ کے سینے میں پہنچ گئی۔ اب ابو ہریرہ کسی چیز کو نہیں بھولتے جائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا قوی تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بے مثال ہی تھا. ان کا حافظہ مشہور تھا. نبی کریم کے بعد تمام لوگ ابو ہریرہ کے گرد جمع رہتے تھے اور ان سے حدیثیں سنتے ریاض کرتے. تو مروان مدینہ کا گورنر اور حاکم تھا. اس نے ارادہ کیا کہ امتحان کرو ابو ہریرہ کے حافظے کیسے. تو اس نے مروان گورنر تھا مدینہ کا, اس نے ابو ہریرہ کو بلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حدیثیں پوچھنی شروع کی. اور کیا کیا مروان نے, گورنر نے, کہ ایک آدمی پردے کے پیچھے بٹھلا دیا قلم دوات لے کر. وہ خوش نویس اور ماہر تھا کتابت کا کہ جو ابو ہریرہ کی زبان سے نکلے وہ لکھ لو, قلم بند کر لو. وہ کاتب جو ہے پسے پردہ بیٹھتا تھا, ابو ہریرہ جو حدیثیں بیان کرتے جاتے تھے وہ قلم بند کرتا جاتا تھا. 1 گھنٹے تک کے حدیثیں سنی ابو ہریرہ سے مروان نے. تو مروان حدیثیں سنتا رہا اور پسے پردہ بیٹھا جو ہے وہ کاتب قلم بند کرتا رہا. ختم ہوئی. ابو ہریرہ کو خبر نہیں ہوئی کہ یہ ماجرا کیا گزر رہا. 1 سال کے بعد مروان نے پھر بلایا ابو ہریرہ کو اور اس کاتب کو کہا کہ وہ تحریر لے کر کے آؤ. تو وہ کاتب تحریر لے کر کے آیا. وہ کاتب تحریر لے کر آیا اور اس تحریر کو دیکھ دیکھ کر کے کاتب نے پوچھنا شروع کیا کہ فلاں حدیث تو ذرا بیان کی جائے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے حدیث بیان کرنی شروع کی. تو کہتا ہے راوی قسم کھا کے, خدا کی قسم ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا جو پہلے سال بول گیا. خدا کی قسم ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا کہ جو پہلے سال میں فرما گئے تھے. تب گویا کہ حیران ہوئی دنیا کہ اللہ اکبر, یہ نبی کریم کا معجزہ ہے اور آپ کی دعا کی برکت ہے کہ جو ابو ہریرہ کو یہ حافظہ عطا کیا گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے گرد صحابہ کرام جمع رہتے تھے اور تمام لوگ جو ہیں ان سے حدیثیں دریافت کرتے تھے اور قلم بند کرتے رہتے تھے. تو ایک ذخیرہ جو ہے گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے قلم بند کیا. انس بن مالک نبی کریم کی خدمت میں رہے, بچپن سے 10 برس کی عمر سے 20 برس کی عمر تک آپ کے گھر میں رہے, سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے تمام احوال زندگی کے بیان کیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک آپ کی وفات کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے کہ یہ سنو نبی کریم نے یوں فرمایا تھا, اور کہتے قیدوا ھذا العلم بالکتاب, یہ اس علم کو کتابت اور تحریر کی قید میں لے آؤ جائے. اور یہی عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے اپنے اصحاب سے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں, ان کے بھانجے عروۃ ابن زبیر تھے, وہ آپ کے احادیث کو قلم بند کرتے تھے. یہ مجموعے در مجموعے جو ہے یہ مرتب ہو رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں مرتب ہو رہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ تو خلاصہ میرے کلام کا یہ ہے کہ 3 قسم پر منقسم ہوا ذخیرہ حدیث. ایک جو نبی کریم کے حکم سے لکھا گیا اور جاری ہوا, اس کی تعداد 1000 اور 2000 کے درمیان, اور جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ نے لکھا اس کی تعداد 4-5 ہزار کی مقدار میں ہے, اور جو آپ کے بعد صحابہ نے حدیث کا ذخیرہ مدون کیا وہ 15-20 ہزار کم از کم بیٹھتا ہے جا کر کے جو اس کی تعداد ہے. اب وہ ذخیرہ کس طرح پہنچا؟ صحابہ نے تابعین کو پہنچایا اور تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا, اور اس کے بعد محدثین کا گروہ آیا اور انہوں نے تمام ذخیروں کو جو ہے کتابوں کے اندر مرتب کر دیا اور مدون کر کے امت کے سامنے یہ کتابیں پیش کر دیں گے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے موطا لکھا, اور امام مالک کے اور نبی کریم کے درمیان میں 2 واسطے ہیں. مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مالک روایت کرتے ہیں نافع سے اور نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے, اور ابن عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. تو 2 واسطے ہوئے. امام بخاری نے اور مسلم نے علم حاصل کیا امام مالک کے شاگردوں سے. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری, ہر 2 رکعت گویا کہ ایک حدیث کے لکھنے سے پہلے 1 دفعہ غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قلب میں القاء ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تب قلم بند کی جائے. اس علم اور تقوی کے ساتھ کتاب مدون ہوئی اور 17 برس میں کتاب لکھی. اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ بخاری نے جب کتاب لکھ دی تو دنیا اس کے پڑھنے کے لیے جمع ہوئی, اور جن لوگوں نے بخاری سے صحیح بخاری پڑھی ہے ان کی تعداد 90,000 سے متجاوز ہے. ان کی تعداد 90,000 سے متجاوز ہے.
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا القاء تھا دل میں جہیے. اور اب مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں بخاری کا درس ہے اور ہزاروں ہزار آدمی حدیث بخاری کے پڑھنے والے ہیں. تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ حدیثیں عرصے کے بعد مدون ہیں، یہ سفید جھوٹ سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے. اور جو لوگ جو ہیں بے تحقیق سن لیتے ہیں، تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مثال کہ دیوانہ گفت ابلا بابا کا، دیوانے نے کہی اور پگلے نے مان لی جائے. یہ بے خبر لوگ جو گفاق دیتے ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دعا مانگ کر کے جانا.